عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ڈاکٹر محمود مدنی صاحب، شیخ عبدالمجید مدنی صاحب، پروفیسر حافظ محمود اعظم صاحب، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنی توفیق سے توحید کی محبت کی وجہ سے، دین کی محبت کی وجہ سے قرآن و حدیث کی بات سننے سنانے کے لیے اس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ آپ صبح سے مختلف موضوعات پہ دروس سنے آپ نے۔ آپ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو۔ بہت بڑا بزرگ، بہت بڑا عالم، بہت بڑا امام، بہت بڑا پیر، ہم اس سے دعا لینے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ سمیع مقالتی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنتے۔ آپ صبح سے جو باتیں سن رہے تھے، یہ کس کی باتیں تھیں؟ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کے مستحق ہوئے نا آپ۔ پھر ایک بات اور کہی تھی، وَوَعَاهَا وَأَدَّهَا كَمَا سَمِعَ، سن کر کے اس کو یاد رکھے اور جیسی سنی ویسی دوسروں تک پہنچا دے۔ خوش نصیب ہیں جو لوگ یہاں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے سنا، غور سے سنا بات کو اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ نہیں آئے، آواز جا رہی ہے، گھروں میں سن رہے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ جس طرح سے ہم کہیں کوئی بات، کوئی اعلان ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں رک سننے دے کیا اعلان ہو رہا ہے، غور سے سنتے ہیں اس اعلان کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب سے افضل اعلان یہ والا ہے، کیونکہ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا مانا دوڑو، فرو دوڑو، اللہ کی پکار کی طرف دوڑو۔ ایسے پروگرام ہوں، دوڑو ان کی طرف۔ اور روزی روٹی کے لیے، کمائی کے لیے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، فَامْشُوا چلو، کمانے کے لیے چلو، اور دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے بالکل الٹا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، دنیا اور آخرت۔ اور مین آخرت ہے، مین دنیا نہیں ہے۔ مین یہ دعوت ہے، مین دوسری دعوتیں نہیں ہے۔ تو ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واعظ کا
بات اس کی، نصیحت اس کی، الفاظ زبان اس کی، الفاظ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو یہاں آئے، اس پکار کی طرف دوڑے، غور سے سن رہے ہیں، نبی کی دعا کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ابھی شیخ عبد المجید صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا خوش نصیب بندہ اور کون ہوگا؟ آپ سب خوش نصیب ہو، نبی کی دعا کے مستحق ہو، آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ عرش میں فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ میرا موضوع توحید کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید سے کہ ہم غور سے سنیں گے اور اس میں جو کمی، جو کوتاہی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے عملوں میں ہو اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کی درمیان کی ایک آیت پڑھی، سورہ فاتحہ کی۔ کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سورہ کریمہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو کہاں رکھا ہے؟ ایک دم بیچ میں، 3 اس سے پہلے ہیں اور 3 بعد میں۔ یہ آیت ایک دم بیچوں بیچ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دین اسلام کو اگر ایک جسم تصور کیا جائے، دین اسلام کو ایک جسم تصور کیا جائے تو توحید اس میں دل کا مقام رکھتی ہے۔ جسم دل کے بغیر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے آپ دین اسلام کو ایک جسم اگر تصور کریں گے تو توحید دل ہے۔ دین اسلام کو اگر آپ ایک آنکھ تصور کرتے ہیں تو آنکھ کی پتلی یہ توحید ہے۔ بغیر پتلی کے آنکھ کسی کام کی نہیں ہے، بغیر دل کے انسان کسی کام کا نہیں ہے، بغیر توحید کے اسلام کسی کام کا نہیں۔ یہ ہے توحید، مین چیز ہی توحید ہے۔ اور توحید ہی ایک وہ چیز ہے کہ جو تاریخ انسانیت سے جڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید ایک ہی ہے۔ توحید ایک ہی ہے۔ شریعتیں بدلتی رہیں لیکن توحید کبھی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا، بدلا بعد میں منع ہو گیا، لیکن توحید اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ایک ہی رہی۔ نوح اور لوط کے دور میں کافروں سے نکاح جائز تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، بعد میں بدل گیا، لیکن توحید بدلی؟ کبھی نہیں بدلی۔ توحید میں کبھی کمپرومائز کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوۃ دینہم واحد، سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں، دین ایک ہے، توحید ایک ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی سب نے، اور سب نے غیروں کی عبادت سے روکا۔ یہ ہے توحید۔ اور توحید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ کے اندر کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ مدینہ میں 10 سال۔ وہ 13 سال کی محنت کیا تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، کوئی اور مسائل نہیں۔ پوری زندگی کیا تھی؟ توحید۔ حج کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ نماز کہاں ہے؟ مدینے میں۔ جماعت کا جو پورا کہاں ہے؟ مدینے میں۔ روزہ مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں، شادی بیاہ کے مسائل مدینے میں، طلاق کے مسائل مدینے میں۔ ساری عبادتیں کہاں ہیں؟ 99% مدینے میں 10 سالہ دور میں، اور 13 سالہ دور کیا تھا؟ توحید تھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت محنت کریں گے، ہم کہیں گے آؤ نماز کے لیے، آؤ دین کے لیے، آؤ اس کے لیے آؤ، اس کے گلے میں تعویذ ہے اس کا کوئی نہیں کہے گا، وہ شرک کر رہا ہے اس کا کوئی نہیں کہے گا،
اور جب کہ معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو کیا کہا تھا؟ پہلی دعوت کس کی دینا؟ توحید کی۔ اب کسی کو بھی دعوت دے رہے ہو تو پہلی دعوت کس کی ہے؟ توحید کی، اس کے بعد دوسری چیز ہے، کیونکہ توحید جڑیں ہیں، جڑیں، اور دوسری جو عبادات ہیں یہ شاخیں ہیں۔ اگر جڑ کھوکھلی ہو، اوپر سے کتنا مضبوط ہو جائے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بنیاد مضبوط رکھنا۔ نیچے سے بنیاد کھوکھلی رکھ دیں اور اوپر سے مضبوط بنا دیں، وہ ضرور نقصان دے گی ایک نہ ایک دن۔ اور ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دنیا بڑی پیاری ہے ہمیں۔ سورہ روم آیت نمبر 7 اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، سب پتا ہے تمہیں بنیاد کیسی رکھی جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی چیز کیسے بنائی جائے، کیا کیا جائے، سب پتا ہے، مشورے لیتے ہو، انجینئر بلاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے تعلق سے غفلت میں۔ جو ماں باپ کر رہے تھے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں، وہی چلے گا، وہی دین۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ تو توحید سب سے بنیادی چیز ہے۔ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید، سب کی اولین دعوت توحید، سب نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ کیا ہے؟ توحید کے لیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، الحمدللہ ہم سب توحید والے کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب وہ کلمہ طیبہ، وہ کلمہ توحید ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، پہلا جز۔ دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو جز ہیں۔ پہلا جز ہمیں مقصد زندگی بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، اور دوسرا جز طرز زندگی۔ پھر جملے بولتا ہوں، جملے یاد رکھنا۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ طرز زندگی، وہ طرز زندگی عبادات سے جڑی ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، انفرادیت سے ہو، اجتماعیت سے ہو، سیاست سے ہو، جہاں بھی جاؤ آپ، طرز زندگی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ کی۔ کسی اور کی طرز زندگی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اور مقصد زندگی کوئی ضرورت نہیں، نہ قابل قبول ہے۔ قابل قبول ہے مقصد زندگی تو ایک اللہ کی عبادت، قابل قبول ہے طرز زندگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ یہ ہے طرز زندگی، ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ۔ دوسری بات، ان دونوں جزوں کے اندر پہلا جز لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں۔ کتنے؟ 12 حرف۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس میں بھی کتنے جز ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 12 حرف۔ پہلے میں بھی 12 حرف اور دوسرے میں بھی 12 حرف، 12 اور 12 24 حرف۔ پہلے 12 حرفوں میں کوئی نقطہ؟ لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ، نقطے والا حروف کوئی نہیں۔ دوسرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ دونوں میں نقطہ بھی نہیں، جس طرح سے نقطہ نہیں رب کی ربوبیت میں نقطہ بھی شریک نہیں، ایک نقطہ بھی شریک رب کو گوارا نہیں ہے۔ اور طرز زندگی میں کسی اور کی طرز زندگی رب کو گوارا نہیں ہے، رب نے منتخب کر کے امام الانبیاء کو بھیجا ہے۔ رب کو ان کی مقصد سے طرز زندگی ان کی طرح دیکھنی ہے، ایک نقطہ بھی ان کا شریک نہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے کلمہ توحید، یہ ہیں ہمارے وہ کلمے، اور جن کے 24 حرف ہوتے ہیں، وہ 24 حرف کیا تقاضا کرتے ہیں؟
ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، مقصد زندگی رب کی عبادت اور طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ. یہ سادہ الفاظوں میں نے بات کہی. اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہماری مقصد زندگی رب ہی کی عبادت، رب کی عبادت نہیں، رب ہی کی عبادت. کیونکہ رب کی عبادت غیر کی عبادت نہیں، وہ نہیں چلے گی، دونوں کی نہیں چلے گی، صرف ایک اللہ کی عبادت. اور طرز زندگی نبی کی بھی، خواہشات کی بھی، مسلک کی بھی، بڑوں کی بھی، کسی اور کی بھی نہیں. رب کو طرز زندگی چاہیے تو صرف امام الانبیاء کی چاہیے. یہ طرز زندگی. تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے یہ 2 جز ہیں. پہلا جز مقصد زندگی اور دوسرا جز طرز زندگی. دونوں جزوں میں 12 24 حروف ہیں. 24 حرف پہ کوئی نقطہ نہیں. جس طرح سے نقطہ نہیں رب کی عبادت میں کوئی شریک بھی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں کسی کا قانون بھی گوارا نہیں ہے. یہ ہے توحید. اب آئیے دیکھیے توحید کی فضیلت کیا ہے. اتنا بڑا مقام جس توحید کو ملا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کو کیسے کرنا چاہیے، جس کے لیے 13 سالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں بالکل مسلمان. لیکن اس توحید کے تقاضے ہیں کچھ. یہ جو لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہو اس کے کچھ تقاضے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ پڑھ تو رہے ہو لیکن تقاضے کو مان ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں آیت کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے لیے تو کیا کرو؟ خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو. اسی دن فجر میں یہ تلاوت کی ہم نے، گھر میں اس آیت کو پڑھا، اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ہماری دکانیں کھلی ہیں. ٹھیک ہے، چل جائے گا کام. گورنمنٹ نے کوئی قانون نکالا ہے، ہم نے اس کا پالن نہیں کیا ہے، چل جائے گا کام. پکڑے گئے تو یہ گورنمنٹ کا قانون، یہ کسی ملک کا قانون ہے، اور یہ احکم الحاکمین کا قانون ہے. اب پڑھ بھی رہا ہے اس آیت کو اور عمل نہیں کر رہا ہے تو چلے گا کام؟ نہیں. جب تک عمل نہیں تب تک کچھ نہیں. عمل ہی سے زندگی بنتی ہے. اور توحید کا اقرار جو ہم زبانوں سے کرتے ہیں، جس طرح سے دل سے ہمارا یقین ہے، جوارے سے عمل کر کے ثبوت دینا پڑے گا، تب جا کے مہر لگے گی، تب جا کے پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا کہ اس کی توحید صحیح ہے یا نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید کی اہمیت ہم نہ جانتے ہوں، ہم بے شمار جگہوں پہ کوتاہیاں اور سستیاں کر جائیں، غلطیاں کر جائیں، ہمیں اس کا مقام و مرتبہ پتہ نہ ہو. اس لیے توحید کو سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس توحید کے ساتھ جو چیز نقصان دہ ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. ایک انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کا فائدہ اور نقصان دونوں دیکھتا ہے. تو اس کا فائدہ اور اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے، اس نقصان دہ چیز سے بچنا انتہائی ضروری ہے. بغیر وضو کے نماز ہوگی، سب کو پتا ہے. بغیر توحید کے ایسے ہی کبھی بھی نماز نہیں ہوگی. بغیر توحید کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو جتنی زیادہ آپ کی نیکیاں ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ اگر توحید ہے تو عبادتیں قبول ہیں، توحید نہیں تو عبادت قبول نہیں ہے. دلیل کیا اس بات کی کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر آیت 65 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وحی میں آپ کی طرف کر رہا ہوں یہ صرف آپ ہی کی طرف نہیں، آپ سے پہلے بھی سب کی طرف کی. ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید ایک رہی، باقی قانون
عبادات طریقے بدلتے رہے لیکن توحید ایک ہی رہی. میرے نبی یہ وہی آپ سے پہلے بھی میں نے انبیاء اور رسول کی طرف کی ہے. وہ کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے، اگر آپ شرک کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ کس کو کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ مخاطب کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹایا آپ نے کبھی کیا نہیں، لیکن اللہ نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ رسول اللہ کو کیا ہے. جب کسی خاص کو، کسی محبوب کو مخاطب کر کے اس کو کہا جائے تو یہ دوسروں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ جب امام الانبیاء کا، محبوب کبریا کا، رب کے خلیل کا، رب کے محبوب کا شرک کرنے کی وجہ سے عمل ختم ہو سکتا ہے تو کسی اور کا رہ سکتا ہے. اور یہ انسانیت کو سمجھانا مقصود ہے اس آیت میں. نبی تو شرک کے خاتمے کے لیے آئے، نبی کی بعثت کا مقصد ہی توحید ہے، شرک کو ختم کیا، لیکن آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی کرو گے تو آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. لہذا پہلے شرک سے دوری اور توحید سے محبت اور توحید کا اقرار اور توحید پر عمل، اپنی عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے یہ اولین شرط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ بھی شرک کے منافی، شرک کے لیے نقصان دہ چیز شرک کو کرو گے تو عمل برباد کر دوں گا. پتہ کیا چلا؟ شرک کی موجودگی میں عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا ہے. اور پھر دوسرے مقام پر سورہ انعام آیت نمبر 88 اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ایک ساتھ ذکر کیا، اور 18 انبیاء میں بعض اولو العزم پیغمبر ان کا ذکر کیا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ عیسیٰ کا. کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے نا تو ان کے عمل بھی برباد، لیکن انہوں نے بھی شرک کیا نہیں. پتہ کیا چلا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کیے ہوئے، معلوم ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب روحیں تھی نا، ابھی حافظ ریاض صاحب آیت پڑھ رہے تھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحیں نکالیں، ان روحوں میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں، اولو العزم پیغمبروں کی بھی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھا دل کون سا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چن لیا ان کو امام الانبیاء کے لیے، خاتم الرسول کے لیے چن لیا ان کو. تو یہ مقام ہے جب اللہ ان سے کہہ رہا ہے، جب اللہ اولو العزم پیغمبروں سے کہہ رہا ہے آپ بھی اگر شرک کرتے تو عمل برباد ہو جاتا، لیکن انہوں نے شرک کیا نہیں، شرک کا خاتمہ کیا. قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے، سورہ زمر آیت نمبر 65، سورہ انعام آیت نمبر 88، ان دونوں سے پتا چلا کہ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. دوسری بات، نیکیاں نہیں ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، گناہ بہت سارے ہیں لیکن توحید ہے. سننا غور سے، گناہ بہت سارے ہیں، توحید ہے، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. نیکیاں بہت ساری ہیں، توحید نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں نا. بغیر وضو کے زندگی ساری نماز پڑھتا رہے تھوڑی ہوگی اس کی نماز. نیکیاں بہت ساری ہیں لیکن توحید ہے، جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. آئیے ایک حدیث سنیے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2639، اسلام 360 ہو یا آپ دوسری کتابوں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2639 حدیث ہے، وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سيخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول
اتنکر من ھذا قال لا یا ربی فیقول اظلمک کتبتی الحافظون قال لا یا ربی افلک عذر قال لا یا ربی. حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بروز قیامت میری امت کا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی، میری امت کے ایک آدمی کو لایا جائے گا، ہوگا میری امت کا قیامت کے روز، اور وہ کیسا ہوگا؟ بہت بڑا گنہگار ہوگا. فینشر علیہ 99 سجلا، 99 رجسٹر، 99 فائل، 99 دفتر اس کے گناہ کے. کتنے؟ 99. اور وہ کیا کاپیاں نہیں، سجل، پوری رجسٹر بڑے بڑے. اور کتنے؟ 1 2 3 4 5 نہیں، 99 ہے. کیا اس میں؟ سب گناہ ہی گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ کمثل مد البصر، اتنا بڑا جتنا دور انسان کی نگاہ جائے. کتنی دور یہاں سے نگاہ جا رہی؟ اتنی بڑی فائل ہم نے دیکھی بھی نہیں دنیا میں، اتنے بڑے رجسٹر دیکھی بھی نہیں. لیکن امام کائنات نے کیا فرمایا؟ اتنا بڑا رجسٹر جتنی دور نگاہ جائے اتنا دور، اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے میری امت کا آدمی. اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے تیرے پاس کوئی عذر؟ کہے گا میرے رب کوئی عذر نہیں. ایک گناہوں کا رجسٹر ہو تو کوئی عذر پیش کرے، جس کے 99 ہوں تو کیا عذر پیش کرے گا؟ اور عذر وہاں چلیں گے نہیں. دوسری بات اکتبتی الحافظون، وہ کرامن کاتبین پہ تیرا کوئی نوٹس کہ اس نے غلط لکھ دیا تو نے کیا نہیں تھا؟ اللہ اکبر. یہ بڑی عجیب چیز ہے. معلوم ہے ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو کہیں کے لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہو، تو جب بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے نا چوکس ہو جاتا ہے کہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں، میں کیمرے کی نظر میں ہوں. اور آپ کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جس میں آپ رب العالمین کے کیمرے کی نظر میں نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں. اور اس کے علاوہ رب العالمین نے باڈی گارڈ چھوڑ رکھے. کہاں جاؤ گے آپ؟ کیا کرو گے آپ؟ سورہ قاف پڑھ کے دیکھو. آپ جو کہو گے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کرو گے فوراً تیار ہے. بولو نا املا لکھواؤ. آپ جیسے املا لکھواتے ہیں نا، آپ کہو سبحان اللہ فوراً نوٹ ہو گیا. آپ زبان سے کوئی لغویات بکو فوراً نوٹ ہو گیا. سب نوٹ ہوتا ہے. اور یہی نوٹ کیا ہوا وہی ہے قال قرینہ ھذا ما لدی عتید. کل بروز قیامت معلوم ہے کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ ہانک کر لے کر جائے گا، ایک گواہ، رب کا دربار ہوگا، بندہ اور 2 فرشتے، اور ایک اور فرشتہ آ جائے گا. وہ کیا کہے گا؟ ھذا ما لدی عتید، میرے رب یہ ہے اس کا نامہ اعمال پورا، یہ ہے دنیا کی اس کی فائل جو میں نے تیار کی ہے. کون تیار کرواتا ہے یہ فائلیں؟ ہم خود تیار کرواتے. سورہ قاف کا ترجمہ ضرور پڑھنا ان آیتوں کا. وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے پورا اس کا. یہ بات لگی ہوئی ہوگی. وقال قرینہ، ایک اور قرین، قرین مانا جگری دوست، ساتھ رہنے والا. یہ ساتھ رہنے والا فرشتہ آیا نا، نامہ اعمال دیا. ایک ساتھ رہنے والا اور آئے گا. وہ کیا رہتا ہے؟ شیطان. شیطان بھی ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. وہ آ کے فوراً کہے گا میرے رب میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، میں نے اس کو نہیں بہکایا، یہ خود ہی ایسا تھا، یہ خود ہی ایسا تھا. فرشتے نے نامہ اعمال پیش کیا. اور اس شیطان نے آگے کیا کہا کہ میں نے نہیں ایسا کیا. اور سورہ ابراہیم وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان آگے کیا کہے گا جہنمیوں کے بارے میں؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا توحید کا، اتباع رسول کا، قرآن و حدیث کے ماننے کا سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، میں بھی تمہیں وسوسے دلاتا تھا، لیکن وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس دلیل نہیں تھی. وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دلیل والی بات کو چھوڑ کے بے دلیل کے پیچھے لگا، مجھے ملامت مت کر، اپنے آپ کو کر.
قرآن کی آیت ہے، قرآن کی، اور اس آیت کو چیک سامنے رکھ کر کے سوچنا کتنی باتیں ہم نے بے دلیل کی عبادت بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور کتنی باتیں دلیل والی ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں۔ کیا جواب ہے ہمارا؟ اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ لا تختصموا لدی، یا بحث و مباحثہ اور بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، یہ وعید میں نازل کر چکا تھا۔ 99 رجسٹر ازالما کا کتبت الحافظون، اس کرامن کاتبین جنہوں نے لکھا، تیرا ان پہ کوئی اعتراض؟ کہے گا لا یا ربی، میرے رب ان پہ میرا کوئی اعتراض نہیں، کوئی عذر؟ کوئی عذر نہیں۔ کوئی نیکی؟ کیا نیکی؟ 99 رجسٹر گناہ کے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا لا ظلم اليوم، ظلم نہیں کیا جائے گا، بلا ان لنا عندک حسنہ، تیری نیکی ہے ایک ہمارے پاس، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ فیخرج البطاقہ، ایک ورقہ، ایک کاغذ نکالا جائے گا، ایک کاغذ نکالا جائے گا، اس میں کیا ہوگا؟ یہی کلمہ توحید، اس میں کیا ہوگا؟ یہی کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی کلمہ توحید۔ اور کیا کہا جائے گا؟ احضر وزنک، لے اس کا وزن کر۔ کس سے؟ 99 رجسٹروں سے اس ایک ورقے کا، اس ایک کاغذ کا وزن کر۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ ما ہذہ البطاقہ وما ہذہ السجلات، وہ میرے رب، کہاں ایک ورقہ اور کہاں 99 رجسٹر؟ یہ کون سا مقابلہ ہے؟ یہ کون سے وزن ہے؟ یہ کیا ہے؟ فتوضع السجلات فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، وزن کیا جائے گا 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں ترازو کے، اور لا الہ الا اللہ والا ورقہ ایک پلڑے میں۔ فتاشت السجلات، تاشت السجلات، کوئی چیز رکھتے 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 اوپر سے کہتے ہیں گر جائے گی، ایسی ہو جائے۔ تاشت السجلات، وہ 99 رجسٹر مد البصر اتنے دور والے ایسے اوپر ہوں گے کہ ابھی گرے میرے اوپر، ابھی گرے میرے اوپر، وہ تو اوپر اٹھ گئے۔ وثقلت البطاقہ، وہ ایک ورقہ، وہ ایک کلمہ توحید، وہ وزن نکل جائے گا۔ اور پھر حدیث کا آخری الفاظ فلا یثقل مع اسم اللہ شیئا، جس ورقے میں اللہ کا نام ہو، جس ورقے میں محمد رسول اللہ کا نام ہو، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، یہ ہے توحید۔ دیکھا توحید؟ ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقہا مئتا، اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصوں میں پیدا کیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں دے دیا۔ 99 حصے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ایک حصے میں کتنی محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، جانور کتنی اپنے بچوں سے کرتا ہے، وہ 99 رب العالمین کے پاس ہیں، اور اس کی توحید تھی۔ 99 رجسٹر گناہ کے تھے، وہ سارے ہلکے ہو گئے۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس توحید پہ ہمارا ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا اعتماد ہونا چاہیے، ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ توحید ہوگی تو جنت ضرور ملے گی، توحید نہیں ہوگی تو ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، ہباء منصورہ بن جائیں گی، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ 2 دلائل سے بات کیا واضح ہو گئی؟ نمبر 1، نیکیاں بہت ساری ہیں، توحید نہیں ہے تو جنت ملنے والی نہیں ہے، اور نیکیاں نہیں ہے لیکن توحید ہے تو جنت ضرور ملے گی، اور دونوں چیزیں دلیل سی بات واضح۔ لیکن ایک چیز کیا ہے؟ ہمارا اعتماد ہونا چاہیے نا، یقین ہونا چاہیے۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال 2 سال نہیں ملی، وہ کیا سمجھتا ہے؟ نہیں ملی، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا یقین؟ کہاں گیا ہمارا بھروسہ؟ مجھے ایک بات یاد آئی، وقت نہیں ہے۔ یوسف اور زلیخا، یوسف کو کیسے زلیخا نے پھنسایا، اور دروازے سارے بند، اور یہ ایسے دروازے بند نہیں تھے کہ کھولو اور بھاگو، زلیخا نے سب کو بند کیا تھا، لوک لگایا ہوا تھا۔ اور یوسف کے لیے جب غلط نظریہ رکھا تو یوسف علیہ السلام کدھر بھاگے؟ دیوار کی طرف کیوں نہیں بھاگے؟ کہاں بھاگے تھے؟ پتا تھا دروازے میں تالا ہے، لیکن بھروسہ کس پہ تھا؟
یہ یقین اگر ہمارا توحید پہ ہو جائے نا، اللہ کی ذات پہ ہو جائے نا، تو بند دروازے بھی کھلے یوسف کے لیے، کھلے وہ بند دروازے. ہماری توحیدیں، ہمارا ایمان کمزور ہے. ابراہیم کو پتا تھا آگ کا کام کیا ہوتا ہے، وہ جلانا ہوتا ہے. کیا کیا؟ کمپرومائز کر لیا کہ کوئی بات نہیں. آگ میں گئے اور جب آگ سے نکلے تو زندگی کا سب سے خوبصورت الفاظ اگر ابراہیم کے باپ نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب کتنا ہی اچھا رب ہے، جس نے آگ میں بھی تجھے محفوظ رکھا ہے، اور آگ کو بھی کیا کہا؟ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے. کاش سب سے پہلے ایک مسلمان، ایک انسان اور خاص طور سے مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، وہ اپنی توحید کا علم حاصل کرے، وہ توحید کے منافی جو چیزیں ہیں ان سے بچے. یہ انتہائی ضروری ہے. تو کتنے گناہ تھے اس بندے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 حصہ رحمت سے معاف کر دیا. جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. کس وجہ سے جا رہا ہے؟ گناہ تو بہت تھے، لیکن گناہوں کی ماں شرک نہیں تھی. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم نہیں تھا، شرک نہیں تھا. تو شرک نہیں ہے، گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیا کہ توحید صحیح کر لو تو نماز بھی چھوڑو اور فلاں. بھائیو معمولی بات نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسے آخری لمحے میں کہہ رہے تھے، لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیتہ من عذاب اللہ، میرے پاس زمین بھر کے برابر سونا ہوتا، میں اللہ کو دے کر کے اللہ عذاب سے بچتا. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو جنت کی بشارت ہے عمر بن خطاب کو. ایسے لوگ. تو یہ ناجائز رخصت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ توحید ہو جائے گی کوئی بات نہیں، جنت ملے گی. بھائیو وہ ایک لمحہ جہنم کا چکھنے کے بعد، جہنم کے سزا بھگتنے کے بعد پھر آئے گا نا جنت میں توحید کی وجہ سے. لیکن ایک لمحہ جس کو ایک لمحہ جہنم میں ڈالا، اسے پوچھا جائے گا زندگی کا کوئی سکھ یاد ہے؟ زندگی ساری سکھوں میں، کیا کہے گا؟ نہیں، کوئی سکھ نہیں. یا تو 200 سالہ 80 70 90 سالہ زندگی گزاری اور وہاں کیا کہے گا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، میں تو صبح سے دوپہر، یہ دوپہر سے شام تک رہا ہوں. اللہ نے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تجھے اتنی عمر نہیں دی. توحید کو سمجھنا چاہتا سمجھ لیتا، قرآن کو سمجھنا چاہتا سمجھ لیتا. کیا جواب ہوگا 70 80 سالہ لوگوں کے لیے، 50 60 سالہ لوگوں کے لیے؟ کوئی جواب نہیں ہے. اس جواب کو تیار کرنے کے لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. توحید، کلمہ توحید کی فضیلت پر ایک دوسری حدیث اس طرح سے، وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ على ما كان من العمل. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. بخاری شریف کتاب الانبیاء کی یہ روایت، عبادہ بن صامت راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ گواہی دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں جو مریم میں ڈالے گئے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ علی ما کان من العمل، اس کا جیسا کیسا بھی عمل ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، ادخلہ اللہ علی ما کان من العمل، یعنی عمل جیسا کیسا بھی ہے لیکن توحید میں کمپرومائز نہیں، توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا ہے. کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ الفاظ دیکھو، جیسا کیسا بھی عمل ہوگا، عمل کچھ بھی ہے لیکن جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ توحید کی وجہ سے. اس حدیث میں دو جملے اللہ کے نبی کے لیے بھی، کیا کہ جس نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدن عبدہ و رسولہ، رسول مانا، رسول کی رسالت کو تسلیم کیا، اللہ کا بندہ مانا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ مانا، اس کا رسول مانا. اب یہیں توحید میں خلل آ جاتا ہے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے کیا کہہ دیا؟ بیٹا بنا دیا.
عزیر کے بارے میں یہودیوں نے غلو کیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر ہم غلو کر لیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام جو رب العالمین نے نہیں دیا، شاید ہم تعریف میں ہم اچھا سمجھ کے ہم اعلیٰ مقام دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیں، لیکن وہی بات آپ کی شیان شان نہ ہو، وہ غلو پر مبنی ہو جس غلو کے بارے میں نبی نے اپنے امت سے کہا تھا ہوشیار رہنا، پہلی امت ہلا کسی غلو کی وجہ سے ہوئی، تم غلو مت کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے بارے میں ایسی تعریفیں اور ایسا غلو نہ کرنا۔ اور دیکھ لو اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ کی طرح شبرم بشبرن، جیسے ایک جوتا دوسرے کا برابر ہوتا ہے، میری امت کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ آیا غلو، کتنے سارے غلو پہ ایسی چیزیں ہوئیں، غلو پہ مبنی کتابیں لکھی گئیں، غلو پہ مبنی باتیں کہی گئیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ یوسف نبہانی کی کرامات اولیاء اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں ہتھ ولید قلم ربانی لکھے جو من بھاوے۔ کیا؟ ہاتھ ولید قلم ربانی، ولی کے ہاتھ میں اللہ کا قلم، اللہ کا قلم اگر کسی ہاتھ میں ہوتا تو وہ ہاتھ کس کا تھا؟ امام الانبیاء کا، اس کے علاوہ امام الانبیاء کا ہوتا، لیکن کیا؟ ہاتھ ولید قلم ربانی لکھے جو من بھاوے، جو من میں آئے وہ لکھے۔ رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے، بڑا کون ہوا؟ رب نے ولی کو اتنی طاقت دی ہے جو چاہے لکھے جو چاہے مٹائے۔ یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ غلو ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب نے اپنا قلم نبی کو بھی نہیں دیا ہے تو کسی اور کو کہاں سے مل جائے گا؟ غلو خطرناک چیز ہے۔ تو عقیدہ توحید میں جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں، عمل جیسا کیسا بھی ہوا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ توحید کی اہمیت، تیسری حدیث توحید کی اہمیت کے تعلق سے۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں شفاعت کریں گے؟ کرتے ہیں لوگ، اور بے شمار لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کریں گے تمہارے میں نہیں کریں گے۔ میں کہوں نہیں میرے بارے میں کریں گے تیرے میں نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ فکر کہے ہمارے بارے میں شفاعت کریں گے تمہارے بارے میں نہیں کریں گے، ہے نا؟ آج یہ سب چلتا ہے، کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث سنو کتاب توحید کی، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، حدیثوں کے لیے محنت کرنے والے، اور حضرت عمر بن خطاب نے ایک جگہ کا گورنر بنا دیا اور واپس کوئی بات کہی، کہنے لگے مجھے یہ عہدہ مت دو، مجھے یہ عہدہ مت دو، مجھے یہاں ہی مسجد نبی میں رہنے دو، میں درس دوں، میں حدیث سناؤں۔ اللہ تھا نا، ایک مقام تھا جس کا جو عہدہ ہوتا ہے نا وہی ملنا چاہیے، وہی کر دیا کہ آپ یہ کام کرو۔ سب سے زیادہ حدیثیں یاد، نبی نے دعا دی تھی، کہتے میں ایک مرتبہ نبی کی مبارک زبان سے الفاظ سن لو تو مجھے یاد ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسجد میں پوچھا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن، کون ہے جس کو میں کلمات کہوں اور وہ یاد کر لے اور دوسروں کو بتائے؟ ہاتھ اٹھایا، کہتے میں ہوں۔ پھر کہتے فاخذ بیدی وعد خمسا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے 5 چیزیں گنائی، مجھے 5 کی 5 یاد ہوگی، فوراً سنا دی۔ یہ مقام ابو ہریرہ کا ہے۔ وہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے یہ سوال کر دیا جو آج ہم کرتے ہیں، ہم اس انداز سے کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں شفاعت کریں گے تمہارے بارے میں نہیں۔ وہ سارا حل مسئلہ حدیث کے اندر ہے، واضح کر دیا ابو ہریرہ نے۔ سوال کیا کیا؟ من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آپ کی شفاعت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ ہے نا پورا سوال؟ وہ سوال وہ بہت پہلے کر دیا تھا ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے، کون لوگ ہوں گے آپ کی شفاعت کے مستحق؟ اب یہاں سننا حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کسی خاص مکتبہ فکر کو واضح کیا کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول منک لما رأیت من حرصک الحدیث۔ یہ اہل الحدیث کی تعریف ہے، اس کے اندر حدیثوں کو یاد کرنے والے، حدیثوں پر عمل کرنے والے، حدیثوں سے محبت رکھنے والوں کی تعریف ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ لقد ظننت، مجھے گمان تھا، میں امید کرتا تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ سوال تمہیں کر سکتے ہو، اس کی وجہ نہیں بتائی، اس لیے کہ تمہیں حدیث سے بڑی حرص ہے، تمہیں میری باتوں کو یاد رکھنے میں بڑی لالچ ہے۔ اور نقب بھی کیا پڑا؟ ابو ہریرہ،
کہا تمہیں بڑا نام ان کا عبد الرحمن ہے، کہا تمہیں اس وجہ سے، لیکن تم نے سوال کیا تو سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ میری شفاعت کا ہر وہ بندہ، ہر وہ بندی مستحق ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائی سے پڑھا۔ اس پوری حدیث میں توحید کی تا بھی نہیں ہے اور شرک کی شین بھی نہیں ہے، پھر بھی کتاب التوحید میں۔ کیا مطلب؟ یہ ہے رئیس الامہ، فقیہ الامہ امام بخاری، جنہوں نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے مین چیز یہی ہے کہ دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھنا۔ اچھا، ایک بات ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، کہتے ہیں نا؟ ایمان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، اور ہے بھی یہی۔ کوئی بھی چیز جب تک یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں تب تک توحید بھی، تب تک کوئی چیز نہیں۔ توحید کا اگر ہم زبان سے اقرار کریں، ویسے ہی دل سے سچا یقین، اور ویسے ہی جوارح سے اس پر عمل، تب جا کے قابل قبول۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار توحید کو قبول کیا ہوا تھا نا زبان سے، کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، صحابہ کی صفوں میں رہتا تھا، دل سے یقین تھا نہیں، زبان سے اقرار تھا، جوارح سے عمل تھا، لیکن دل سے یقین قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ ہم کلمہ توحید کو زبان سے پڑھتے ہیں، 100% سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا، اور سارے مسلمانوں کا 100% دل سے یقین ہے، جوارح سے جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل ہے نہیں ہے۔ تو مجھے ایک قول یاد آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، جس کو علامہ ابن جوزی نے تلبیس میں بیان کیا ہے۔ کیا؟ لا يقبل قول الا بعمل، لا يقبل قول الا بعمل، ولا يقبل قول وعمل الا بنیۃ، ولا يقبل قول وعمل ونیۃ الا ما وافق الکتاب والسنہ۔ کیا کہا؟ کسی انسان کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک عمل نہیں۔ پھر کہا عمل بھی ہے اور کہہ بھی رہا ہے، دونوں چیزیں پائی گئی، یعنی کہہ رہا ہے تو عمل بھی ہے۔ پھر کہا عمل بھی ہو، کہہ بھی رہا ہو، لیکن نیت صحیح نہ ہو تو بھی قبول نہیں۔ نیت بھی نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، کہہ بھی نہ رہا ہو، تب تو بات ہی نہیں۔ کہہ رہا ہے، عمل نہیں ہے، قبول ہے نہیں ہے، دونوں چیز پائی گئی۔ کہہ بھی رہا ہے، عمل بھی ہے، قبول ہے نہیں ہے، کیوں؟ جب تک نیت صحیح نہ ہو۔ پھر تیسری چیز، کہہ بھی رہا ہے، عمل بھی ہے، نیت بھی ہے، کہا پھر بھی قبول نہیں جب تک نبی کے طریقے پہ نہ ہو۔ ہر چیز میں تین چیزیں یاد رکھ لینا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی تب جا کے قابل قبول ہوگی۔ ہماری توحید جس کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے 100% یقین ہے، جوارح سے ویسا عمل ہونا چاہیے۔ جوارح سے جب بھی کبھی کوئی بات ایسی آئے، فوراً یہ غلط ہے، یہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے، اس کو منع کرو، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو کہا میری امت کا ہر وہ بندہ، ہر وہ بندی، ہر مسلمان میری شفاعت کا مستحق ہے جس نے دل کی گہرائیوں سے توحید کو قبول کیا۔ اور دل کی گہرائی سے، دل کے دریچوں سے توحید قبول کب ہوگی؟ جب ہم زبان سے اقرار کریں گے، دل سے یقین ہوگا اور جوارح سے عمل ہوگا۔ کتنی حدیث سنی توحید کی فضیلت پہ؟ 3۔ چوتھی حدیث، حضرت موسیٰ، اللہ نے ایک خاص خطاب دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یہ کسی اور کو نہیں ملا، صرف موسیٰ کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ حدیث سنیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علمنی شیئا اذکرک وادعوک قال قل لا الہ الا اللہ قال یا ربی کل عبادک یقولون هذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، رواہ احمد فی مسندہ، مسند احمد کی روایت۔ ابو سعید خدری راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا کلمہ بتا دے
ایسا ذکر بتا دے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کیا کروں، ایسی چیز بتا دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم لا الہ الا اللہ ہلکا آسان ہے، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، میرے رب سارے مسلمان تو یہ کہتے ہیں، انہیں کوئی ممتاز ذکر تو نہیں ہے، یہ تو سب کو یاد ہے، سب پڑھتے ہیں، یہ تو سب کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا مقام دلایا، یاد دلایا، اور کیا کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھو، اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، وزن کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، یہ ابھی آپ ایک سنن ترمذی کی حدیث 2639 نمبر سن چکے ہیں۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت، یہ ہے توحید کی طاقت، اور ہم سنتے بھی ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان کی کہتے ہیں 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، افضلھا لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ۔ لیکن کب ہوگا یہ افضل؟ جب تینوں چیزیں پائی جائیں گی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح توحید میں نہ ہو، تب تک توحید قبول نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، اس کے بعد ایک پوائنٹ اور سنیے۔ توحید فطرت ہے، توحید فطرت ہے، اور شرک خلاف فطرت ہے۔ کیا؟ توحید فطرت ہے اور شرک خلاف فطرت ہے۔ دلیل اس طرح سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها جدعاء فقرعوا ان شئتم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 4775، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4775 ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پہ۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش کے بعد وہ جو ادوار سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، سال 1.5 سال کے بعد کا، کوئی اس کی تربیت نہ کرے، وہ کس کو ماننے والا ہوگا؟ وہ اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ یہ ہے فطرت، یہ فطرت ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، ماں باپ نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، میں کہوں ماں باپ دیوبندی بناتے ہیں، ماں باپ بریلوی بناتے ہیں، ماں باپ جماعت اسلامی والا فلاں اور فلاں جو ہے ویسے ہی بنائے گا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت دین ہے۔ کیسے؟ پھر مثال بھی دی، اللہ اکبر، کیا مثال دی؟ کہا کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ، جیسے ایک بچہ جانور کا پیدا ہوتا ہے نا، اس کا کان کٹا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کان کاٹ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ لات کے لیے، عزا کے لیے، منات کے لیے، ہبل کے لیے۔ آج بھی بکروال لے کے جاتے ہیں ریوڑ کو، تو کیا یہ بکرا، یہ ہنڈو، یہ فلاں زیارت کے لیے، اگر اس کو کوئی خریدنے کا نام دے دے، اوے اس کا نام مت لینا، یہ تو ہم نے اس کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ اور ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ توحید کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ تو کہا وہ کن کٹا نہیں ہوتا، تم کاٹتے ہو کان ان کے۔ وہ اللہ نے کسی کے لیے خاص کیا ہوا نہیں ہوتا، تم خاص کرتے ہو۔ یہ لات کے لیے، یہ عزا کے لیے، یہ منات کے لیے، یہ ہبل کے لیے، یہ فلاں زیارت کے لیے، یہ فلاں کے لیے تم کرتے ہو، رب العالمین نے نہیں کیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہو تو فقرعوا، پڑھ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ توحید فطرت ہے اور شرک خلاف فطرت ہے۔ خلاف فطرت کام بالکل قابل قبول رب کو نہیں ہے۔ آؤ اس فطرت کو اپناؤ، آؤ اس فطرت کو سمجھو۔ اور ایک چیز اور ہوگی، فطرت جو ہوتی ہے نا، فطرت وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس کا لکڑی کا اصل رنگ ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، اس پہ پالش کریں گے رنگ چڑھ جائے گا دوسرا۔ تو اب دوسرا رنگ چڑھ گیا ہے، اصل ہے اندر،
بے شمار جگہ پہ نیچے سنت ہے، اوپر بدعت کا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ نیچے توحید ہے، اوپر شرک کا رنگ چڑھ گیا ہے. وہ شرک کے رنگ کو کھرچو توحید نکلے گی، وہ بدعت کو کھرچو سنت نکلے گی. فطرت کبھی مٹتی نہیں ہے، دب تو جاتی ہے لیکن مٹتی نہیں. تیسرا پوائنٹ، توحید پہلے ہے شرک بعد میں آیا. کیا؟ توحید پہلے ہے شرک بعد میں آیا. لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی کتاب الانبیاء کی، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قوم نوح کے جو 5 نیک لوگ تھے، دیکھو نا شرک کہاں سے داخل ہوا ہے؟ نیک لوگوں کی تعریف میں غلو کی وجہ سے. وہ نیک تھے، وہ بہت نیک تھے. فد سوا یغوث یعوق نصر، یہ بہت نیک لوگ تھے. حدیث کا الفاظ ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے یہ نیک لوگ تھے. فلما ہلکوا، جب یہ لوگ مر گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، شیطان نے اپنے قوم کی طرف وحی کی. پتہ کیا چلا؟ شیطان بھی وحی کرتا ہے. یہ قرآن کے اندر بھی آیت ہے اور حدیث بھی ہے. اوحى الشیطان الى قومهم، شیطان نے اس قوم کی طرف وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی، ان کو وسوسہ دلایا. کیا وسوسہ دلایا؟ ان انسبوا الى مجالستهم التي كانوا يجلسون، یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی تصویریں لگا دو. کس لیے؟ یہ نیک لوگ تھے، ان کو دیکھ کر کے عبادت کرنا. یہ نیک لوگ تھے. ایسے ہوتا ہے نا، پہلے ایک فوٹو چلا چلتا رہا، پھر ایک جگہ روڈ میں رکھ دیا، پھر بعد میں کیا ہوا؟ ڈبہ بھی بنا. بعد میں کیا ہوا؟ دیکھ لو کیا کیا ہوتا ہے. یہی سب ہے، یہیں سے شروع ہوا ہے. کہا ایسا کرو، شیطان نے وسوسہ دیا. لیکن فلم تعبد، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، صرف بس تصویریں لگی تھی. لوگ دیکھتے تھے، ان کو دیکھ کر کے عبادت کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے ایسے ویسے. فلما ہلک، جب وہ لوگ ہلاک ہوئے ان کے بعد کے، وتنسخ العلم، اور علم مٹ گیا، علم ختم ہو گیا ان کے درمیان سے. عبادت، عبادت شروع ہو گئی. پتا کیا چلا؟ جب تک توحید کا علم ہوگا تو شرک نہیں آئے گی. اور جس قریہ سے، جس بستی سے، جس ملک سے، جس اسٹیٹ سے توحید ختم ہے، سب کچھ ہوگا. اور توحید ہے تو کچھ نہیں ہوگا. کہا تنسخ العلم، علم مٹا، علم والے لوگ ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ عبادت، لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. پتا کیا چلا؟ شرک بعد میں آیا ہو، توحید پہلے سے ہی ہے. شرک بعد میں آیا ہو، توحید پہلے سے ہے. آخری بات، کل جب ہم رب العالمین کے پاس جائیں گے نا، اگر ہمارے پاس بے شمار گناہ ہوں گے، گناہوں میں ایک گناہ نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا. شرک. آج بھی حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انس بن مالک راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالی. یا ابن آدم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. متفق علیہ روایت. انس بن مالک راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے بندو، وہ میرے بندو. اللہ اکبر، کتنا غفور رحیم ہے، کتنا گناہ ہے، پھر بھی رب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے میرے بندو، جب تک تمہاری امیدیں مجھ سے وابستہ رہیں، جب تک تمہارے توکل اور بھروسہ میرے ساتھ خاص رہے، میں نے تمہیں معاف کیا. تمہارے جیسے جتنے بھی گناہ تھے میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. انک ما دعوتنی، مجھے پکارتا رہا، ورجوتنی، تیری امید مجھ سے وابستہ رہی. ہائے ہائے، یہی تعلیم تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی. فتح الغیب کے اندر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، توحید کے بارے میں، اسی توحید کے بارے میں کہ اتق اللہ
لوگوں اللہ سے ڈرو. وَلَا تَرْجُوا أَحَدًا سِوَى اللَّهِ وَكِّلِ الْحَوَائِجَ إِلَى اللَّهِ. لوگوں اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو. ہم نے کدھر لے گئے ہم اپنی امیدیں؟ ہم اپنے بھروسے کدھر لے گئے؟ ہم اپنے اعتقاد کدھر لے گئے؟ ہم کہیں اور لے کے گئے. اور ان کی تعلیم کیا تھی؟ وَكِّلِ الْحَوَائِجَ إِلَى اللَّهِ. ساری ضروریات کا مالک اللہ, ساری مشکل کشاؤں کا مالک اللہ, ساری حاجتیں اللہ سے پوری ہوتی ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی دعوت یہی تھی. حدیث قدسی کہ لوگوں جب تک تم مجھ سے مانگتے رہے, مجھ سے امیدیں رہیں, میں تمہیں معاف کرتا رہا, تمہارے گناہوں کی میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور پھر دوسری بات, ابن آدم تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر لیں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی, پھر تم مجھ سے استغفار کرے, مجھ سے مانگے, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور ابن آدم کل بروز قیامت تم آؤ اور تمہارے گناہ کتنے ہوں؟ زمین بھر کے برابر, لیکن گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو, وہ کیا؟ شرک. تمہیں کیا کروں گا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, زمین بھر کے برابر بخشش اور مغفرت لے کر کے آؤں گا. لہذا کیا کرنا؟ یہ چیز کرنا, شرک کو مت لانا, توحید میں کمپرومائز مت کرنا. وقت نہیں, رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک ہی چیز مانگی ہے, کہا اس کو کبھی کسی اور کے لیے مت کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین وآتاکم من کل ما سألتموہ, تم نے جو مانگا میں نے دیا. وآتاکم, دیا تم کو, من کل ما سألتموہ, ہر وہ چیز جو تم نے مانگی میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف میری ہی عبادت, صرف مجھ ہی سے مدد, کسی اور سے نہیں. کسی نے کہا نا, کافی ہے ایک اللہ ہم سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے ایک اللہ ہم سب کی حاجت روائی کے لیے. نبی پیغمبر امام و ولی فقط رہنمائی کے لیے. نبی پیغمبر امام و ولی فقط رہنمائی کے لیے. کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. نماز میں کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور شادی کے 6 سال ہوئے اولاد نہیں ملی, کہاں چلا گیا؟ اور توحید کی 3 قسمیں, وقت نہیں, بات ختم کرتا ہوں میں. توحید کی 3 قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت, ساری کائنات کا خالق ایک اللہ. توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. قل اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق اللہ. فانا توفکون, تم کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کا خالق اللہ, چرند پرند کا خالق اللہ, تمہارا خالق اللہ, ہر چیز کا خالق اللہ. یہ توحید ربوبیت. ہمارا یقین ہے نا کہ سب چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت پکا اور پختہ ارادہ رکھنا, معبود برحق صرف اللہ ہے, عبادت صرف اللہ کی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نذر و نیاز, قربانی, ذبح, جتنی چیز عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور اس میں تینوں چیزیں پائی جائیں گی, اقرار باللسان, عمل بالجوارح اور تصدیق بالقلب. ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اگر ہم نے ساری عبادتیں اللہ کے لیے مانی ہے تو توحید الوہیت ہے. اور ہم نے توحید میں, عبادت میں کسی اور کو شریک کیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے شرک کر لیا. اور تیسرا توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان کے وسیلے سے پکارو, ان کا نام سے پکارو, اس کے صفات سے پکارو. اس کی صفات کسی غیر کو نہ دینا. آیت الکرسی سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ یاد ہے. اس میں ایک ہم کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں؟ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا ہے, اس دعوے پہ 10 ثبوت پیش کیے. وقت ہوا تو انشاءاللہ کبھی سناؤں گا میں. اس میں ایک چیز, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم,
اللہ وہ ہے جو آگے پیچھے کا سب جانتا ہے، پاسٹ فیوچر سب جانتا ہے. کوئی اور ہے جس کو پتا چلتا ہو 1858 میں اور آج کا بھی؟ قیامت میں آنے والا سب سے دنیا کا آخری انسان جانتا کوئی؟ کسی کو نہیں بتانا. لیکن اللہ کو، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ؟ کوئی اور ہے ایسا؟ اگر ہم نے کسی اور کو دے دیا، اگر ہم نے کہہ دیا نہیں فلاں بھی جانتا ہے غائب، تو کر لیا نا شرک. پڑھ رہے ہیں نمازیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ صفات صرف اللہ کی ہے. تو توحید اسماء و صفات، اللہ کی صفات کسی غیر کو نہ دیا جائے. دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے عرش پہ، اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہم نے یہ کسی اور کو دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر. کیا ہوا؟ کر لیا شرک. اس لیے توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اس کو سمجھنا ضروری ہے. رات آج لمبی ہے، دن چھوٹا ہے، کون کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. جب نہیں کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون رزقا. وہ مجھے چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق. رزق کو کہاں تلاش کرو؟ ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لوہے قرآنی لٹکائے ہیں دکان میں، فیکٹری میں، کاروبار کے برکت کے لیے. ہا میم عین سین قاف، دیکھنے سے برکت ہوتی. نبی نے کہا آیت الکرسی لٹکائی ہے برکت کے لیے. نبی نے تو نہیں لٹکایا کبھی. وہ یہ لٹکانے کی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر شنکر دیار شرما نے کہا تھا، اے مسلمان تو نے کیا 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 کیا؟ علم کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. وہ زندوں کا دستور تھا، تم نے مردوں کا منشور بنا دیا. یہ زندہ قوموں کو، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، تم نے مردوں کو بخشوانے میں لگا دیا. اے مسلمان تو نے کیا 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 کیا؟ یہ ایک ہندو قرآن کی تعلیم سمجھنے کے بعد، قرآن کا پیغام سمجھنے کے بعد یہ پیغام دیتا ہے. اور واقعہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا اس قرآن کو؟ واللہ یہ سلیبس ہے، یہ گائیڈ ہے، یہ پروسپیکٹس ہے. تینوں زندگی، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی. اور سورہ قصص میں کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک. دنیا کو اور آخرت کو نہ بھولو، تلاش لو اس قرآن میں. میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے. لہذا سب سے پہلے توحید، اور توحید 7 شرطیں توحید کی انتہائی ضروری ہے. علم، یقین، قبول، صدق، سچائی صحیح، اور ایسا یقین ینافی للشک، شک کی گنجائش ہی نہ ہو. الانقیاد، ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ کہ جو کسی اور پہ نہ ہو، جو چیزیں نہ ہوں. سچی محبت صحیح معنی میں، اس توحید کا پالن کرنا صحیح معنی میں. صحابہ کتنے پکے تھے توحید میں. ہم بہت جلدی ڈگمگا جاتے ہیں. کبھی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا تم کچھ بھی کر لو، تم جن کو پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، یہ تمہاری نہیں سن سکتے. لا یستجیبو، جواب نہیں دے سکتے. اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا، اور دعوے پہ دلیل ایسی تھی اگر ہم تھوڑی سی عقل لگائیں سمجھ میں آ جائے. دعویٰ کیا پیش کیا؟ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، مردے تھوڑے ہیں، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے ولی زندہ ہے، شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے زندہ ہے، لیکن شہداء زندہ ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون. زندگی کیسی تمہیں پتا نہیں ہے، زندہ لیکن تمہیں پتا نہیں. لیکن رب نے اور نبی نے کبھی نہیں کہا کہ ان سے مانگو. اگر کسی کی قبر پہ سجدہ ہوتا تو نبی کی بھی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ان سے اچھا، ان سے بڑا متقی پرہیزگار ہوا کبھی سجدہ آج تک؟ کبھی تاریخ میں پڑھا آپ نے؟ کبھی سنا آپ نے؟ اور انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے قیامت تک نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے آخری لمحے میں کہا تھا میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا. کسی اور سے پھر کیسے؟ اللہ نے کہا تم اردو کو نہیں سنا سکتے. یہ دعویٰ. دلیل کیا پیش کی؟ دلیل پیش کی کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. جس کے کان لے لوں اس کو نہیں سنا سکتا، تو جان لے لوں تو کیسے سنا لے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی. کان ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، لیکن قوت سماعت نہیں ہے، تو سنا سکتے ہیں ہم اس کو.
اور جب جان ہی چلی گئی تو نہیں سنا سکتے. واللہ توحید سب سے قیمتی چیز ہے. توحید کے لیے جان چلی جائے, جنت کو مت کھونا, کیونکہ توحید کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے. وقت زیادہ لے لیا میں نے, میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمارا لمحہ, ہمارا بیٹھنا, ہمارا اٹھنا, ہماری توحید, ہمارا سفر, ہمارا حضر توحید کے بغیر کہیں نہ گزارنا. رب العالمین موت دے دینا, شرک سے بچا لینا. رب العالمین آخری لمحے پہ دیکھو نا, من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, توحید کا مقام, جس کا آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوگا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور یہ کتنا آسان کلمہ ہے, بغیر ہونٹ ہلائے ادا ہو جائے گا. پڑھ کے دیکھو, لا الہ الا اللہ, ہونٹ ہلے میرے؟ بہت کمزور ہے جی, نہیں ہونٹ نہیں ہلا سکتا. لا الہ الا اللہ, ہونٹ نہیں ہلیں گے تو بھی کلمہ ادا ہوگا. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. شیخ محترم نے توحید کے موضوع پر مفصل، بہت ہی سادہ، بے حد سلیس اور آسان زبان میں اور آسان طرح سے مثالوں کے ساتھ جتنا ہمیں سمجھایا، یقین جانیں سیر حاصل گفتگو، بہت ہی اطمینان بخش گفتگو. میں یاد کر رہا تھا کہ عربی نصوص ایک وقت میں بہت مشکل لکھاوٹ لوگوں میں آ گئی تھی. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ایک عرب کے رہنے والے ہیں، سعودی کے بڑے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے. دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب وہ تحریر کرنے لگے، عربی کی کتابوں کو شرح کرنے لگے، لکھنے لگے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصی اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دین کو آسان کر کے لوگوں کو دے سکے. شیخ محترم نے ہمیں آسان طرح سے یہ موضوع سمجھایا. یقین جانیں کہ بے حد ضرورت تھی اس کی. ذاتی طور پہ مجھے فائدہ ہوا. کسی دوست نے کسی کو دعا دی تھی اس سے خوش ہوتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ اس کو میری عمر لگ جائے. تو ہماری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر لمبی فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنے خاص حفاظت میں علماء کو رکھے. یہ ہمارے پھول ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہماری روح اور ہمارے جسم دونوں کی غذائیں ان کے پاس ہیں، خصوصاً روح کی غذا ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی پروفیسر محمد اعظم صاحب، ڈاکٹر صاحب کو حفظ اللہ کو مدعو کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آئیں گے اور گفتگو کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر محمود صاحب ناظم جماعت آپ کے سامنے تاثرات بھی رکھیں گے اور دعائیہ کلمات بھی دیں گے. میں شیخ محترم کا تعارف آپ سے مخفی نہیں ہے. جامعہ سنابل سے فارغ ہونے کے بعد